میرے محترم اور معزز مسلمان بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں مختلف انداز اور مختلف حوالوں سے، مختلف طریقوں سے انسانوں کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا مختلف آیات میں کہ اے انسانوں، اپنے پروردگار کی بندگی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے انسانوں تم سب کے سب اپنے پروردگار کی بندگی اختیار کرو، اس کی عبادت کرو۔ ہم نے رسولوں کو حکم دیا کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں ان اعبدوا اللہ، کہ وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بندگی اختیار کریں۔ مختلف صورتوں میں جو انبیاء کا ذکر کیا گیا، انبیاء کی دعوت کا ذکر کیا گیا، اور وہاں بطور خاص یہ بات بتائی گئی کہ انبیاء اپنی دعوت کا آغاز کیسے کرتے تھے، تو وہاں اکثر مقامات پر انبیاء کی دعوت کا آغاز اس طرح ارشاد فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم سے کہتے تھے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اے قوم اللہ کی عبادت کرو۔ مختلف انبیاء کے حوالے سے سورہ ہود میں یہ بات اسی انداز سے ارشاد فرمائی گئی، سورہ اعراف میں کئی مواقع پہ اسی انداز سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ انبیاء اپنی قوموں کو دعوت دیتے ہوئے جو سب سے پہلی چیز بتا رہے ہیں، جو پہلی ہدایت دے رہے ہیں، وہ یہ ہوا کرتی ہے کہ اعبدوا اللہ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے پروردگار کی بندگی کرو۔ پھر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو اپنی محبت کے تعلق کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی محبت کے تعلق کا جہاں اظہار کیا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے اور اپنے محبوب انسانوں کے لیے جو صفت ارشاد فرمائی ہے، جو صفت ان کی بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے بندے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب آپ سے میرے بندے جن کی صفت ہے عبدیت، میرے بندے، لفظ عباد استعمال کیا گیا، عباد یہ عبد کی جمع ہے، یعنی میرے وہ بندے جن کے اندر یہ صفت عبدیت پائی جاتی ہے، عبادت کی، بندگی کی یہ صفت پائی جاتی ہے، وہ آپ سے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں تو آپ بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے، انسانوں سے اپنے محبت کا اور تعلق کا اظہار فرما رہے ہیں، وہاں انسانوں کے لیے جو صفت اللہ بتاتے ہیں وہ ہے عبد، عباد، میرے بندے۔ اور پھر سورہ ذاریات میں تو اللہ تعالیٰ نے قصہ ہی مکمل کر دیا کہ میں نے تو انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تو پیدا ہی انسانوں اور جنات کو اس لیے کیا ہے
انہیں اپنے احکامات کا مکلف بنایا ہی اس لیے ہے، انہیں زندگی کی یہ رونق بخشی ہی اس وجہ سے ہے، ان کی سانسیں چل ہی اس وجہ سے رہی ہیں۔ میرا مقصد تخلیق ہے ہی یہ کہ یہ انسان میرے بندے بن کر زندگی گزاریں، عبد بن کر زندگی گزاریں، بطور عباد زندگی گزاریں، عبادت کے ساتھ زندگی گزاریں، بندگی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جہاں انبیاء کی صفات میں سے اہم ترین صفت کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی لفظ عبد اختیار فرمایا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، الذی اسریٰ بعبدہ، جو راتوں رات لے کر گیا ہے، سفر کروایا ہے اس نے اپنے بندے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس موقع پر جو صفت اللہ نے اختیار فرمائی، جو صفت ذکر فرمائی، وہ یہ ذکر فرمائی کہ وہ عبد ہیں، وہ عبد ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی آیت میں جب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نوح علیہ السلام کے لیے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، انبیاء کے لیے، رسل کے لیے، جو اللہ تعالیٰ اپنی پسندیدہ صفت کے ساتھ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ صفت یہ ہے اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا، وہ عبد تھا، اس کے اندر صفت عبادت تھی، اس نبی میں، اس رسول میں صفت عبادت پائی جاتی تھی، وہ عبد تھا، میرا بندہ تھا۔ اب یہ صفت عبادت جس کو اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے بھی تخلیق کا مقصد ارشاد فرمایا ہے، اور انبیاء نے اپنے قوموں کو اللہ کے پیغام سناتے ہوئے اسی نقطے سے آغاز کیا ہے کہ اے قوم، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ صفت عبدیت کیا ہے؟ یہ صفت عبدیت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کیا ہے؟ اور ایک سچا عبد کون ہوتا ہے؟ یہ بات ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ جب پروردگار عبادت کی اتنی زیادہ ترغیب دے رہے ہیں، بلکہ میری پیدائش کا، دنیا میں آنے کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ تم عبادت کے لیے آئے ہو، تم میری بندگی کرنے کے لیے آئے ہو، تو میں پتہ تو چلاؤں، میں اللہ سے یہ بات پوچھوں تو صحیح، میں سمجھوں تو صحیح کہ یہ عبد ہوتا کون ہے، عبادت ہوتی کیا ہے، عبدیت کی صفت کیا ہے، یہ مجھے پتہ تو چلے، تبھی تو میں عبد بننے کی کوشش کروں گا، تبھی تو میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا کہ جو اللہ نے فرمایا عبادت کرو، تو میں عبادت کروں۔ کیسے کرنی ہے عبادت؟ عبادت ہوتی کیا ہے؟ اب میرے آپ کے اور ایک عام سطح کی سمجھ کے آدمی کے سامنے عام فہم جو عبادت کا تصور ہے، وہ نماز پڑھ لینا عبادت ہے، یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، دین کا ستون ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والا عمل نماز ہے، عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، اور ایسی عبادت ہے جس کی جزا کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میرے لیے کیا ہوا عمل ہے، اس کا اجر تو میں اپنے پاس سے اپنی مرضی کے مطابق دوں گا۔ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بہت بڑی بڑی وعیدیں ہیں، اور زکوٰۃ دینے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کے اعلانات ہیں، اللہ تعالیٰ کو قرض دینے والے ہیں ایسے لوگ، عبادت ہے۔ حج تو سراسر عشق کی عبادت ہے، محبت کی عبادت ہے، وہ تو پروردگار کے تجلیات کے مرکز کے چکر لگانے کا نام ہے، یہ عشق ہے، یہ محبت ہے۔ کھلے میدان میں چلے جاؤ، اب یہاں پر 5 نمازیں پڑھو، اللہ سے مانگو، اب اس میدان میں آ جاؤ، یہاں رات گزارو، اب دوبارہ یہاں آ جاؤ، ان شیطان کے جو نشانات ہیں، علامات ہیں، ان کو کنکر مارو، نہ شیطان نظر آتا ہے،
نہ کوئی ایسی بات وہاں نظر آتی ہے کہ میں کسی دشمن کو اٹھا کر پتھر مار رہا ہوں. پروردگار کا حکم ہے، عشق ہے مجھے اس سے. اس نے کہا میرے گھر کے چکر لگاؤ، میں چکر لگا رہا ہوں. اس نے کہا حضرت حاجر علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی محبت میں اس کی پیاس کو دور کرنے کے لیے قربانی دیتے ہوئے 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑنا مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ تم بھی دوڑو، صحیح صفا و مروہ کے درمیان کرو. عشق ہے، ہم نے اللہ کی ماننی ہے، عبادت کرنی ہے. یقیناً نماز بھی عبادت، روزہ بھی عبادت، حج بھی عبادت، زکوٰۃ دینا بھی عبادت، لیکن عبادت کا مفہوم اتنا محدود نہیں ہے. عبادت کا جو مفہوم ہمارے ذہنوں میں عام طور پر آتا ہے وہ عبادت کا مفہوم بہت محدود ہے. جس عبادت کو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد بتا رہے ہیں وہ اتنا محدود نہیں ہو سکتا، وہ بہت وسیع ہے. اس عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبد ہونے کا مفہوم بہت وسیع ہے. عبد بننا ایک بڑے وسیع مفہوم کا نام ہے. یہ عبادت کا مفہوم، یہ عبد کا مفہوم، یہ عبدیت کیا ہے، ہم قرآن کریم سے اور قرآن کریم کو احادیث سے سمجھنے والوں کے اقوال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ عبدیت کیا ہوتی ہے. انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں آتے ہی مستقل اپنی وفات تک نماز میں تو مشغول نہیں رہ سکتا ہے. پہلے دن سے لے کر آخری موت کی ہچکی تک روزے میں تو نہیں رہ سکتا ہے. زکوٰۃ کا عمل تو ہر وقت نہیں اس سے ادا ہو سکتا ہے. حج کا عمل تو ہر وقت ادا نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر یہ کون سی عبادت کا تصور ہے، یہ عبادت کیا ہے جو زندگی کے ہر لمحے پر محیط ہو. جب مقصد زندگی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر لمحے انسان عبادت گزار ہے، ہر لمحے انسان عبادت کر رہا ہے. وہ کیا مفہوم ہے عبادت کا؟ تو مفسرین اور علماء بتاتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں عبادت کا مفہوم یہ ہے، دل کے کانوں کو کھول کر سننے والی بات ہے اور اللہ سے مانگنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبادت کے تصور کے مطابق اپنا سچا بندہ بننا نصیب فرما دے، ہمیں اپنا سچا عبد بنا دے اور ہمیں وہ عبد بنا دے، وہ بندہ بنا دے جس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے. وہ مجھ سے اور آپ سے ہر ایک سے مطالبہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے انتہائی محبت کے ساتھ، پہلی شرط انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عظمت کے ساتھ، دوسری شرط انتہائی محبت، انتہائی عظمت اور انتہائی عاجزی کے ساتھ بچ کر، انتہائی محبت کے ساتھ، انتہائی عظمت کے ساتھ، انتہائی عاجزی تواضع کے ساتھ بچ کر کسی کی بات کو ماننا، سرے تسلیم خم کرنا، یہ عبادت ہے. کسی کے بات کو ماننا کیسے کہ اس کے ساتھ انتہائی والہانہ محبت ہو، انتہائی دل کی گہرائیوں میں اس کا عشق محبت بسا ہوا ہو. دوسری صفت کہ اس ذات کی انتہائی عظمت کا ایک تصور دل میں بیٹھا ہو کہ بہت عظیم ہے یہ جس کی میں بات مان رہا ہوں. تیسری چیز کہ انتہائی عاجزی کے ساتھ، اکڑ کر نہیں بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر یا کسی کی اگر بات مانی جا رہی ہے تو اس کے اوپر احسان جتاتے ہوئے نہیں بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ سر تسلیم خم کیے رہنا، یہ ہے عبادت، یہ ہے عبادت. اب یہ عبادت اگر خدا نہ خواستہ من چاہے کی ہے، جیسا جی چاہتا ہے، اپنے جی سے، اپنے نفس سے انتہائی محبت کے ساتھ، اپنے نفس کو عظیم مانتے ہوئے، اپنے چاہے کو عظیم مانتے ہوئے اور اپنے چاہے کے ہر خواہش کے سامنے سرنگوں ہوتے ہوئے اپنی نفس کی خواہشات کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی مانتا ہے اور شیطان کے وسوسے کی طرف جاتا ہے
تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا وعبد الطاغوت، یہ ہیں طاغوت کے پرستار، یہ ہیں طاغوت کے عبادت کرنے والے۔ اور اگر یہی صفت، یہی کیفیت اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو جائے کہ اللہ کی بات کو ماننا ہے انتہائی محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے انتہائی عظمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا ہے انتہائی عاجزی کے ساتھ، یہ ہے عبادت۔ تو پھر صحیح معنوں میں صفت عبدیت سے متصف ہوں۔ اگر اللہ کے کہے ہوئے کو صبح آنکھ کھلتے کے ساتھ، صبح آنکھ کے کھلنے کے ساتھ اور رات کو بستر پر پہلو رکھ کر آنکھ بند ہونے تک، صبح آنکھ کھلنے کے ساتھ رات کو بستر پر پہلو رکھ کر آنکھ بند ہونے تک زندگی کی ہر سانس، ہر لمحہ جو اللہ کا بتایا ہوا ہے اس کو سر تسلیم خم کر کے ماننا، اللہ کی محبت کے ساتھ ماننا، اللہ کی عظمت کے ساتھ ماننا، یہ ہے عبادت۔ اور ایسا بندہ، ایسا شخص، ایسا انسان جو اللہ تعالیٰ کی اس طرح ماننے والا ہو، وہ ہے صحیح معنوں میں عبد۔ اسے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے کہا جائے گا کہ اللہ نے قرآن کریم میں جو بار بار عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، یہ ہے اسے پورا کرنے والا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سامنے عاجزی اختیار کرنے والا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا صحیح معنوں میں بندہ۔ یہ جو عبادات کی شکلیں ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ عبادات کی شکلیں پوری زندگی کو صفت عبادت کے ساتھ متصف کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ یہ عبادات کی جتنی بھی شکلیں ہیں، نماز ہے، نماز اللہ کی یاد ہے، پورا انسان اپنے جسم کے ایک عضو کو پروردگار کے دربار میں حاضر کر کے جھکتا ہے، کبھی اپنی پیشانی، اپنے ماتھے کو زمین پر رکھتا ہے، کبھی استغفار کے بول بولتا ہے، کبھی پروردگار کی ثنا و تعریف کے بول بولتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی یاد کی عبادت ہے۔ روزہ اپنے نفس کو لگام دینا سکھانے کے لیے ہے کہ جہاں کہیں خواہش نفس اللہ کی بندگی سے دور کرنے لگے، روزہ مشق کرواتا ہے کہ فوراً اس کی لگام کھینچنی ہے، فوراً اللہ کی ماننی ہے۔ زکوٰۃ دینا دل سے مال کی محبت کو ختم کرنے کی مشق ہے کہ جہاں کہیں زندگی کے کسی بھی لمحے مال کی محبت کی وجہ سے عبادت میں کہیں خلل آئے، مال کی محبت کی وجہ سے عبادت میں کہیں خلل آئے، اللہ کی ماننے میں کہیں خلل آئے، سر تسلیم جو خم کیا ہوا ہے وہ کہیں اٹھ نہیں پائے، تو یہ مال کی محبت نکلی ہوئی ہو اور عبادت کا تصور زندہ رہے، سر تسلیم خم رہے۔ حج عشق اور محبت کو سکھانے کی عبادت ہے کہ جہاں کہیں غفلت ہو، دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی محسوس ہو، اللہ تعالیٰ کی عشق اور محبت کی تپش کم ہوتی ہوئی محسوس ہو، تو حج کی عبادت انجام دے کر دلوں کو خدا کی محبت سے گرما لیا جائے۔ یہ ساری عبادات کی شکلیں در حقیقت اس بات کی مشق ہیں کہ میں جب صبح اٹھوں، میری آنکھ کھلے، تو اس آنکھ کھلنے تک جب میں بیت الخلاء جاؤں، وہاں وضو کروں، وہاں پھر نکل کر مسجد آ کر نماز پڑھوں، گھر میں میرے گھر والوں کے ساتھ جو تعلق ہو، والدین کے ساتھ تعلق ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق ہو، باہر نکل کر بازار میں گاہک کے ساتھ تعلق ہو، مالک کے ساتھ تعلق ہو، ملازم کے ساتھ تعلق ہو، مزدور کے ساتھ تعلق ہو، مسجد کی زندگی ہو، گھر کی زندگی ہو، رشتہ داروں کے ساتھ رہنے سہنے کی زندگی ہو، یہ ساری کے ساری زندگی کا ہر لمحہ ان عبادات کی مشق کرتے ہوئے عبادت بن جائے۔ یہ ہے عبادت کا تصور۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا بندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مجھ سے بھی مطالبہ ہے اللہ کا، اور اولین مطالبہ ہے، سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ نے جو
دعا مانگنے کا انداز اور اسلوب سکھایا، وہاں پر انسانوں سے بار بار بلوایا، اپنے بندوں سے بار بار یہی بات بلوائی کہ وہ یہ بات بول کر اپنے دماغ میں یہ مفہوم تازہ کرتے رہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ ایاک نعبد، پروردگار ہم تو آپ ہی سے محبت رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد، پروردگار ہم تو آپ ہی کے لیے دل میں عظمت رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد، پروردگار ہم تو آپ ہی کے لیے انتہائی عاجزی رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد، اے پروردگار ہم تو آپ ہی کی ہر بات ماننے کے لیے کمر بستہ ہے، ہمارا سر تسلیم تو خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ ہم تو بندے ہیں پروردگار، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، پروردگار آپ سب کچھ ہیں، آپ کا سب کچھ ہے۔ ایسا بندہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بنتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عبادت کے اس تصور کو اور اس مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری زندگی بھی اللہ تعالیٰ اس صفت عبدیت سے، اس خوبصورت صفت کے ساتھ متصف فرمائے، سننے والوں کی بھی اللہ تعالیٰ اس زندگی کو اس صفت سے متصف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا